زندگی وہی ہوتی ہے جو اوروں کے لیے گزاری جائے. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں, اوروں کے لیے جینا کمال ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی درخت نے اپنا پھل خود کھایا ہو, درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو, دودھ دینے والے جانور نے کبھی اپنا دودھ خود پیا ہو. جو بھی جیتے ہیں, جو بھی نفع دیتے ہیں, اوروں کے لیے دیتے ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہو کے جب دوسروں کے لیے نافع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وجود جو ہے وہ خیر کا ضامن بن جاتا ہے, اور وہ اچھائی کا ایک ایسا اجالا بنتا ہے کہ جس کی روشنی سے کائنات کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں. تو فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور تیسری چوتھی بات ارشاد کی حضور علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین نے کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان کو دیکھ کر کے خوش ہو جانا اور مہمان نوازی کرنا خوش دلی کے ساتھ, یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریق میں سے یہ ایک نمایاں وصف ہے جو ام المومنین حضور کا وصف بیان کر رہی ہیں. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے, رحمتیں لے کے آتا ہے, برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو جو مہمان کو خوش دلی کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے, اور معاشروں کے اندر اگر اس کا رواج خوش دلی والا پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. تو حضور علیہ السلام کے نمایاں اوصاف میں سے یہ چوتھا وصف بیان کیا وَتَقْرِ الضَّيْفَ. اور آپ جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اتنا اچھا رکھتے ہیں کہ ان کو کھلا کر کے خوش ہوتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. باقی ریاضتیں, عبادتیں, چلے, وظائف اور دیگر سارے امور وہ آدھا بنتا ہے. فقر کو اگر دو حصوں میں تقسیم کرو تو صرف یہ دو حصے آدھی فقیری ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن کو لباس پہنانا. تو فقیر لوگوں کا ہمیشہ سے مزاج رہا, اسی لیے اللہ والوں کے ڈیرے چلتے ہیں, اور اس کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا لنگر ختم نہیں ہوتا, چونکہ وہ بانٹنے کا جو انہوں نے راستہ لوگوں کو دکھا دیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی ان کا فیض یوں جاری رہتا ہے. بلے شاہ علیہ رحمہ نے تو اپنے لہجے میں کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا, آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. تو چوتھا وصف وَتَقْرِ الضَّيْفَ, اور پانچواں وصف حضور کا بیان کیا جو برجستہ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث. آپ زندگی میں ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر, یہ حضور کے نمایاں وصف کی کہانی ہے. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, یہ حضور کے اوصاف ہیں, یہ حضور کا کردار ہے, حضور کا 40 سالہ کردار کہ حضور کو وہ صادق اور امین کہتے تھے جو حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا. اور یہ رشتہ دار ہیں, یہ برادری کے لوگ ہیں, یہ خاندان کے لوگ ہیں. اور اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ اپنی امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. آپ نے سنا, علماء سے بارہا سنا, سیرت کے قاری اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب دارالندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے سازش کی حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کی, اور ایک ایک ہر قبیلے کا فرد, خاندان کا فرد جو ہے وہ حملہ آور ہوا اور حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج معاذ اللہ ہم حضور کی زندگی کا چراغ گل کر دیں گے, لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کیسے ان کی زندگی کا چراغ بجھایا جا سکتا ہے؟ ان کا تو کام اتمام توحید تھا اور وہ کر کے جانا تھا انہوں نے, لیکن ان کا زوم تھا کہ ہم یہ کام ہی تمام کر دیں گے. کہا کہ اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے لوگوں سے, اتنے قبائل سے لڑ نہیں سکیں گے, اور اگر خون بہا کا مطالبہ ہوا تو ہم اتنے لوگ ہیں مل کے خون بہا ادا کر دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا, اور خود سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے حضور گزر کے ان کو نظر بھی نہ آئے. اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہو کہ جو لوگ حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے ہیں ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں, اور انہیں یہ یقین تھا کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی, ورنہ جن کی زندگی کا چراغ بجھانے کا ارادہ کر کے آئے ہیں پہلے فرصت میں اپنی امانتیں نکلوا لیتے, لیکن انہیں پتا تھا ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا کردار کہ اس مشکل حالت کے اندر بھی
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہا کہ تم میری امانتیں ان کو واپس کر کے جو آ جانا. کسی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے گمان میں وہ آپ کو بھی تو شہید کر سکتے تھے, تو آپ کو چین کی نیند آ گئی؟ کہا میں آرام سے سویا, اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ صبح اٹھنا, ان کی امانتیں دینا اور مدینے چلے آنا. مجھے یقین تھا میں اٹھوں گا بھی, امانتیں بھی واپس کروں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا. اب یہ ہے حضور کے کردار کا وہ نمایاں رنگ کہ حضور صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اور آقا نے کوہ صفا پہ چڑھ کے ان سے کہا کہ لوگو, اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا, تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں, آپ سچے ہو, آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کہا اگر میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے, وہ واحد اور احد اور صمد ہے. تو وقتی طور پہ تو انہوں نے انکار کیا, لیکن سب سوچنے لگے جنہوں نے کل نہیں جھوٹ بولا تھا وہ آج کیوں جھوٹ بولیں گے, جنہوں نے اپنے معاملات کے اندر جھوٹ نہیں بولا تھا وہ اس معاملے میں جھوٹ کیوں بولیں گے. اور پھر وقت آیا کہ سب ماننے پہ مجبور ہوئے, اور دل ان کا کہتا تھا یہ سچا ہے, یہ صادق ہے, یہ امین ہے, اور ان کی امانتیں حضور کے گھر میں موجود ہونا اس بات کی گواہی تھی. اب صاحبو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. ہم دیکھیں کہ جس آقا و مولا کا ہم نام لیتے ہیں, جس آقا کی محبت کا دم بھرتے ہیں, وہ تو سچے تھے, ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تھا, یہ ٹائٹل ان کے ساتھ منسوب تھا, اور لوگ اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, خیانت نہیں کر سکتے, ڈنڈے نہیں مار سکتے. تو ہم اس آقا کے غلام ہیں, تو پھر ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا حلق سے اوپر یا زبان سے غلام ہیں, یا غلامی ہماری روح تک بھی اتری ہوئی ہے. ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا کیا حق ادا کر رہے ہیں کہ ان کی سیرت کا عکس ہمارے اوپر ہو اور ہم دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہوا کرتے ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے, یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں, یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب, نہ کسی کو پوچھنا پڑے, نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے. تمہاری وضاقتہ, تمہارا طرز زندگی, تمہارا انداز معاشرت, تمہارے رویے, تمہاری زندگی کے تیور ایسے ہونے چاہیے. تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. تمہاری زندگی بتائے کہ تم حضور کے, تمہیں بتانا نہ پڑے, اشتہار نہ لگانا پڑے کہ میں عاشق رسول ہوا کرتا ہوں, تم میں بہت بڑا اچھا اور صالح اور پاکیزہ مسلمان ہوں, تمہیں اپنے تقوی کا ڈنڈورا نہ پیٹنا پڑے. تمہارے رویے سے لوگ پہچانے کہ یہ حضور کا غلام ہے. تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ دیکھ کے کہیں یہ حضور کا غلام آ رہا ہے. اور میں اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں کہ حضور علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے, اور جب تم نیڑے آؤ تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے. کچھ لوگ تو دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن جب قریب آئیں تو اچھے نہیں لگتے. رشتہ داری کر کے دیکھ لو, کاروبار کر کے دیکھ لو, اکٹھا سفر کر کے دیکھ لو, ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لو, پھر پتا چلتا ہے کہ دور دور سے تو بھلے بہت اچھے لگ رہے تھے, داڑھی کا سائز بھی پورا تھا, پگڑی بھی بہت اچھی تھی, جبہ بھی بہت اچھا تھا, ماشاءاللہ جو ہے وہ عشق کے تیور بھی دیکھنے والے تھے, لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور نکلا. ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور دیکھا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی, لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو دور دور سے عاشق رسول دکھائی دیے, دور دور سے بڑے اچھے بھلے شریف متقی مسلمان دکھائی دیے, لیکن نیڑے ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلے. کہا نہیں, تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے, تم دور سے نظر آ رہے ہو پھر بھی پتا چلے حضور کا غلام ہے, جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتا چلے حضور کا غلام ایسا ہوا کرتا ہے. تو حضور کے غلام کا یہ وصف ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں جھوٹ نہ ہو. آقا کریم سے پوچھا گیا, مومن بزدل ہو سکتا ہے, فرمایا نہیں بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے, آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے, کہا نہیں سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی ہو جائے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ مجبنہ بھی ہے مبخلہ بھی ہے. اولاد تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی اور تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی. بندہ اور جب اولاد نہیں ہوتی, کنوارا ہوتا ہے, تو اس وقت دلیریاں اس کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں, لیکن پھر اس کے بعد اس کو ہر قدم اٹھانے سے قبل سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی انتظار بھی میرا کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ
جس کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس طرح تھوڑا بخیل بھی ہو جاتا ہے. لیکن حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. تیسرا سوال کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ امر واقعہ ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. ہم سچے نبی کے صادق اور امین نبی کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں جی اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تمہارا ہی نہیں بکتا. اندر سے اگر بدلے نہ تو پھر کچھ نہیں ہوتا، انسان جو مرضی کرتا پھر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر نارووال کے اتنے لوگ آج اس گراؤنڈ میں موجود ہیں، صرف اتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، جبکہ یہ لاکھوں کا شہر ہے. اگر اتنے لوگ یہاں سے عزم کر کے اٹھ جائیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، آپ کا بازار اگلے دن بدلا ہوا ہوگا. لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے. دل مسلمان ہے میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. اقبال نے کہا تھا ہم اندر سے بدل نہیں چاہتے. ہم اوپر سے بڑے اچھے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنا چاہتی. تبدیلی اندر کا نام ہے، زبان کا نام نہیں ہے. شیخ شبلی بہت بڑے بزرگ ہوئے، تو ان کے پاس ابو علی سینا آیا. تو جب واپس گیا تو اس نے ایک مرید کو کہا کہ حضرت میرے بارے جو ارشاد کریں مجھے ذرا بھیج دینا، تاکہ میں ان کی رائے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی میرے بارے کیا رائے ہے. تو ایک دن مرید نے کہا کہ حضرت وہ ابو علی آیا تھا تو کیسا شخص تھا؟ تو آپ نے فرمایا خوب، بس بڑا اچھا شخص ہے. تو مرید نے لکھ بھیجا. تو ابو علی سینا نے کہا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے اور عمومی طور پہ انسان رواجن یہ جملہ بول دیتا ہے، پھر کبھی تذکرہ کرنا. پھر ایک دن انہوں نے بات کی کہ حضرت وہ ابو علی سینا آیا تھا تو کیسا شخص تھا؟ تو کہا خیر خوب، بس بہت اچھا تھا. تو مرید نے پھر لکھ بھیجا. تو شیخ نے یہ کہا ہے تو ابو علی سینا کو اس سے بھی تسلی نہ ہوئی. کہا پھر کبھی موج میں ہوئے حضرت تو پھر پوچھنا. تو تیسری مرتبہ مرید نے کہا حضرت وہ ابو علی سینا آیا، یہاں 2-3 دن رہ کے گیا ہے، تو کیسا شخص تھا؟ تو شیخ فرمانے لگے خیر خوب است ولیکن معلم الاخلاق نہ دارد. بہت اچھا تھا لیکن معلم الاخلاق نہ دارد، اخلاقیات نہیں رکھتا. تو یہ مرید نے لکھ کے بھیجا. تو ابو علی سینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. واپس خود آ گیا. کہا حضرت آپ نے میرے بارے کوئی ایسا جملہ کہا ہے؟ تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے اس موضوع پر اتنی کتابیں لکھی ہیں، معلم الاخلاق پر اتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں. تو حضرت